اس پہ نہ جانے کیوں انتظامیہ خاموش ہے، رجسٹرار سوسائٹی خاموش ہے، سرکل رجسٹرار خاموش ہے، بس السلام علیکم ناظرین، میں ہوں جاوید باگٹ۔ آج میں جس ایشوز کو آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں، یہ کوئی نیا ایشو نہیں ہے، یہ سالوں پرانا ایشو ہے اور عوام سے متعلقہ ہے، اور خاص کر کے یہ اوورسیز سے متعلقہ ہے اور ایسے پراپرٹی ڈیلر سے متعلقہ ہے جو لوگوں کو سونے خواب دکھاتے ہیں اور اس کے بعد ان کو ان کی جمع پوچی سے معروف کر دیتے ہیں۔ ایک دو دن قبل سے میں نے اس سٹوری پہ کام مکمل کیا، تو میں نے سوچا کہ اب اس کو سلسلے وار اس کو آگے لے کے جائیں اور بڑھائیں۔ کامریج سوسائٹی ایک ایسا جو ہے ظلم اور زیادتی کا گڑھ بن چکا ہے، جہاں نہ صرف اوورسیز پاکستانی بلکہ یہاں پہ جو ریٹائر ملازمین ہیں، دیگر شہری ہیں، وہ بھی اپنی جمع پونجی لٹا چکے ہیں۔ اور افسوسناک بات یہ ہے کہ وہاں پہ ایک ایسا مافیا کا گٹھ جوڑا ہے جس کو انتظامیہ جاننے کے باوجود، جن کو سمجھنے کے باوجود، جو ریکارڈ یافتہ ہے، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ریکارڈ یافتہ اس کو کہا جاتا ہے کہ جو جرم بار ایک ہی جرم بار بار کرتا ہے، اس کو ریکارڈ یافتہ کہا جاتا ہے۔ اب کامریج سوسائٹی میں جو اس وقت انتظامیہ ہے وہ ریکارڈ یافتہ انتظامیہ ہے، جو اس کا سیکٹری ہے وہ ریکارڈ یافتہ ہے، جو اس کا صدر ہے وہ ریکارڈ یافتہ کا بھائی ہے، باقی جو ٹیم ہے وہ بھی وہی ٹیم ہے جو اس میں ریکارڈ یافتہ ہے۔ یہ پہلے اربوں روپے کی کرپشن میں متعدد جو اب بھی ممبر ہیں، اب بھی عہدیدار ہیں، وہ اسی کامریج سوسائٹی کی اربوں روپے کی کرپشن میں جیل گئے اور اس کے بعد واپس آئے تو انہوں نے دوبارہ پھر الیکشن لڑا۔ اب افسوسناک بات یہ ہے کہ 48 رولز کے متاثرہ جو ہیں، جن کو یہ بھی پرمیشن نہیں کہ وہ کسی کی شادی میں گواہ بن سکتے ہیں، وہ اوورسیز پاکستانی و دیگر شہریوں کی جمع پونجی کے ساتھ کھلواڑ کر رہے ہیں۔ اس سے بڑی کیا بات ہو سکتی ہے کہ جس کی حیثیت اس طرح بھی نہ ہو، اس کو بھی آگے لیا جائے۔ میں نے پچھلے اپنے پروگرام میں ذکر کیا کہ رانا فرید اور مظہر کا، یہ وہ ٹیم لیڈرز ہیں جو ایک دوسرے کو پہلے الزامات لگا کر نوچتے رہے اور اب پھر ان کا گٹھ جوڑ ہو گیا۔ پہلے یہ اکٹھے جیل گئے، واپس آئے، الیکشن الگ الگ شروع کیا، لیکن الیکشن کے اینڈ ٹائم پہ انہوں نے آپس میں گٹھ جوڑ کر لیا اور عوام کو دھوکہ دینا شروع کر دیا۔ اب اگلی بات، جو جن کو الیکشن کی پرمیشن نہیں ملی، جو رول 48 زدہ ہیں، ان کو جناب مظہر صاحب نے اپنی ایک کمیٹی میں رکھ کر ان کو اختیارات دے دیے۔ وہ سوسائٹی کی ایگزیکٹو سیٹوں پہ بیٹھے ہوتے ہیں۔ میں انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ ان کی تصاویر آئندہ ایک دو پروگرامز کے بعد جاری کروں کہ وہ کس طرح ایسی ایگزیکٹو سیٹوں پہ بیٹھ سکتے ہیں اور لوگوں کو احکامات جاری کر رہے ہوتے ہیں جو خود ایک تو نیب زدہ ہیں، دوسرے رول 48 زدہ ہیں۔ ان کو تو دفتر کے قریب بھی گزرنے کی پرمیشن نہیں ہونی چاہیے، لیکن چونکہ مظہر اور رانا فرید خود نیب زدہ بھی ہیں اور 48 رول زدہ بھی ہیں، کیونکہ مظہر کو بھی پرمیشن جو رجسٹرار کوآپریٹو ہاؤسنگ سوسائٹی نے دی وہ بھی ایک لمیٹڈ پرمیشن تھی، اس کے ساتھ بھی بہت ساری چیزوں کو اٹیچ کیا گیا تھا، لیکن یہ بات سمجھ سے بالات آ رہا ہے کہ کس طرح سے ان کو یہ اتنا اربوں روپے کی جو سوسائٹی ہے اس کے ساتھ کھلواڑ کرنے کا موقع فراہم کیا گیا۔ اور مظہر صاحب نہ صرف خود اپنی تمام نیب زدہ ٹیم، 48 رول زدہ ٹیم کو ایسے ٹریٹ کر رہے ہیں جیسے وہ پتہ نہیں کیا کیا ان کے احسانات آئے ان پہ، اور وہ کن احسانوں کا بدلہ عوام کی جمع پونجی کے ذریعے، اوورسیز پاکستانی کی جمع کی پونجی کے ذریعے وہ ادا کرنے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں۔ حالات جیسے بھی ہوں، لیکن قانون کبھی بھی یہ اجازت نہیں دیتا کہ اس طرح کا
عوام کی جمع پونجی کے ساتھ، عوام کی دولت کے ساتھ، عوام کے حقوق کے ساتھ اس طرح کھیلا جائے؟ کس طرح سے یہ لوگ پچھلے لوگوں کی جو الاٹمنٹ ہے اس کو کینسل کر کے نئے لوگوں کو الاٹمنٹ جاری کر رہے ہیں، اور بغیر کسی ایل او پی کے منظوری کے، بغیر کسی نقشے کی منظوری کے اپنی مرضی کے پلاٹ کینسل کرتے ہیں، مرضی کے پلاٹ الاٹ کر دیتے ہیں، اور اس پہ نہ جانے کیوں انتظامیہ خاموش ہے، رجسٹرار سوسائٹی خاموش ہے، سرکل رجسٹرار خاموش ہے، اور دیگر ڈپٹی رجسٹرار جو ہیں وہ اس پہ خاموش ہیں۔ انکوائریوں کے باوجود مجھے نہیں سمجھ آتی کہ کیا ایسی مجبوری ہے جس کی وجہ سے ان کے خلاف کوئی کارروائی نہیں آتی۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اب اپنی ان کے کمیٹی کے لوگ ان کے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے ہیں، کچھ نے استعفیٰ دے دیا ہے، کچھ استعفے کے لیے پر توڑ رہے ہیں، کچھ درخواستیں دے چکے ہیں، کچھ درخواستوں کی تیاریاں کر رہے ہیں۔ یہ میں ان لوگوں کی بات کر رہا ہوں جو اس مینیجنگ کمیٹی میں شامل ہیں، اور کچھ نے ایسا فیصلہ کیا ہے کہ وہ تمام تب جو کٹا چٹا ہے ان کا اس کو بے نقاب کریں گے، تاکہ عوام کی، اوورسیز پاکستانی کی اور جو انویسٹر ہیں ان کی جمع پونجی کو محفوظ کیا جا سکے۔ اب مظہر اور رانا فرید کا جتنا بھی گٹھ جوڑ ہو، ایک لیمٹ ہوتی ہے، اب جب لیمٹ سے کراس کرتا ہے بندہ تو اس میں بہت ساری چیزیں آتی ہیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ اگلے پروگرام میں ان شخصیات کے نام ضرور آپ کے سامنے رکھوں گا جو نہ صرف نیب زدہ ہیں بلکہ 48 رول زدہ بھی ہیں۔ ان کو تو آفس کے قریب سے گزرنے کی پرمیشن نہیں ہونی چاہیے، لیکن وہ کس طرح ایگزیکٹو سیٹوں پہ بیٹھے ہیں، ان سب ثبوتوں کے ساتھ انشاءاللہ اگلے پروگرام میں حاضر ہوں گے۔ اس وقت کے لیے اجازت، اللہ حافظ۔